السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ اپنے خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائیں ولیوں صوفیوں کی سرزمین۔ اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا جو وہ اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن غریب نواز کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو نکاح دوپہر میں ہم سب نے اس میں شرکت کی، اس نکاح کو بابرکت بنائے، مبارک کرے، دولہا دلہن کے درمیان مثالی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم اس وقت محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اور 11 سے اوپر جو ہے وہ اب بجنے کو ہے، اس لیے بہت کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے اس سردی کے ماحول کے اندر جتنا آپ کا ذوق سلامت اتنی ہی میری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی کمزور انسان کسی طاقتور سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کسی کمزور کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو کوئی بھی کمزور کسی طاقتور سے کبھی نہیں لڑتا۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے چونٹی جو ہے کبھی شیر سے لڑنے کی حماقت نہیں کرتی، اور اگر چونٹی لڑنا بھی چاہیں تو شیر کے آگے چونٹی کی حیثیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کوئی انسان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہو، یعنی ہتھیار ہو، اور اس کے بعد جو ہے کوئی کمزور آدمی نہتا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہتا انسان کس طرح کسی ہتھیار والے انسان سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر وہ لڑنے کی حماقت کرے گا تو کیا ہوگا؟ مسل دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ کوئی ملک اگر سپر پاور ہے، سپر پاور ملک سے کوئی کمزور ملک کبھی نہیں ٹکراتا، اور اگر ٹکرانے کی حماقت کر لے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، وہ تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ سب کے دل و دماغ میں ہے۔ پڑوسی اگر کمزور ہے تو وہ کسی طاقتور کے منہ نہیں لگتا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اگر محلے کا کارپوریٹر ہمیں گالی دے ہم سر جھکا کر نکل جاتے ہیں، بھائی یہ حکومت کا آدمی ہے، اس سے نہیں لڑنا۔ پولیس والا گالی دے یا ڈنڈا مارے ہم اس کو گھور کر بھی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہ حکومت کا آدمی ہے، اس سے نہیں ٹکرانا، اس سے ٹکرائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، اس سے ٹکرائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اتنی بات میرے بھائی اور میری بہنوں کو سمجھ میں آ چکی ہے تو اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان پولیس سے نہیں ٹکراتا، انسان ایم ایل اے ایم پی سے نہیں ٹکراتا، انسان بادشاہوں سے نہیں ٹکراتا، لیکن اللہ اکبر، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اللہ جس کے دست قدرت میں سب کی چوٹیاں ہیں، وہ اللہ جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، سمندر کی کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہے، راستے اس کے حکم سے بنتے ہیں۔ اتنا
اتنا بڑا سورج اس کے حکم سے مشرق سے روزانہ نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اتنی بڑی رات کی چادر میرا اللہ سمیٹ کر کہاں رکھتا ہے، آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا۔ اتنے بڑے دن کا دوپٹہ میرا اللہ شام کو کہاں سمیٹ دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے سینوں پر کھڑے ہیں، اس کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ اکبر۔ فرعون کو دریا میں جو غرق کر دے وہ اللہ ہے، لنگڑے مچھر سے جو نمرود کو ہلاک کر دے وہ اللہ ہے، یزید کی لاش میں جو کیڑے چلا کر کے اس کو در سے عبرت بنا دے وہ اللہ ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ ہے، اللہ کی قوت کا اندازہ کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، کوئی طاقتور اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ مگر آؤ، جب اللہ کی طاقت تمہیں معلوم ہے، مسلمانوں، خدا کی قوت اگر تمہیں معلوم ہے تو آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان تو یہی ہے، اللہ جیسا طاقت والا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا قوت والا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسے غلبے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کی نس دبا دے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی گھر سے باہر نہ نکل سکے، اگر اللہ کسی کے دماغ کی نس دبا دے تو بڑے سے بڑا علامہ پاگل ہوتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر، اس کی قوت ہے، وہ میرا اللہ ہے جس نے بادشاہوں کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما کر ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کروا دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ ہے جس نے بھکاریوں کو بھیک کے دروازے سے نکال کر کے بڑی بڑی سلطنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث قدسی سنیں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں 3 لوگوں سے۔ اللہ فرماتا ہے میں 3 لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب ہم بادشاہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب ہم کارپوریٹر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایم ایل اے اور ایم پی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ارے اللہ نے جن مچھروں کو پیدا کیا ہے، انسان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ان مچھروں سے مقابلہ کر سکے۔ اگر اللہ 20-25 مچھر نہیں، ایک ہی مچھر کسی انسان پہ مسلط کر دے تو اس کی ہلاکت کے لیے وہی ایک مچھر کافی ہوتا ہے، وہ مچھر جس کو انگلیوں میں مسلا جا سکتا ہے۔ کیا نمرود کو میرے اللہ نے لنگڑے مچھر سے ہلاک نہیں کیا؟ ایک ہی مچھر، وہ بھی ٹانگ ٹوٹا ہوا مچھر، اور اللہ نے بتا دیا مغرور انسان، باغی انسان، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے انسان، طاقت تیری نہیں ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ طاقت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ قوت والا ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے 3 لوگوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ کسی میں ہمت اللہ سے کے جنگ کے اعلان کو، اس کے چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت ہے؟ اور اگر کوئی آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھ لو کیا انجام ہوا نمرود کا، کیا انجام ہوا فرعون کا، کیا انجام ہوا بخت نصر کا، کیا انجام ہوا شداد کا، کیا انجام ہوا قارون کا۔ 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، کہیں ہم بھی تو اس میں نہیں ہیں جن سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ ہم بھی تو اس میں نہیں ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا وہ انسان جس سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ جو لوگوں کے سامنے نیکی کرتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ایسے کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ابھی کسی کو میں آپ کو نہیں کہوں، آپ مجھے نہ کہیں، سب اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ہماری تنہائیاں کیسی، ہماری تنہائی کی راتیں کیسی ہیں، ہماری راتوں کا حال کیا ہے، کیا ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا۔ کہاں ٹکے گا انسان؟ جس سے خدا جنگ کا اعلان کرے کہاں ٹکے گا انسان؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی قوت کیا ہے؟ اللہ ساری قوت تو رب کی دی ہوئی ہے۔ بھائیو، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ جو ناخن ہے انسان کے، جس کبھی غور کیا ناخن آتا کہاں سے؟ کبھی غور کیا بال آتے کہاں سے؟ اللہ کی طاقت پہ غور کرو۔
وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے، اس کی طاقت پہ غور کرو۔ کسان اناج کو زمین میں بو کر کے بھول جاتا ہے، اسی دانے میں وہ اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ اگر میں اور آپ انگلی سے زمین کو کھودنے لگے تو انگلی زخمی ہو جائے مگر زمین کھود نہیں سکتے، لیکن اللہ کی طاقت جب وہ دانے میں قوت پیدا کرتا ہے، اس پر کرم کی نظر ڈالتا ہے تو دانے کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قوت ذرا سوچو، غور کرو، اور پھر سوچو کہ اللہ فرما رہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس سے، کس سے؟ جو تنہائی میں گناہ کرے۔ آج ہم اپنی تنہائی کا جائزہ لیں، کوئی کسی کو نہ کہے سفید کپڑے ہیں، داڑیوں کی تراش خراش اچھی ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، اللہ صاحب، فلاں صاحب کہلا رہے، تنہائی کیسی ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور سب کے سامنے نیکی کرتے ہیں، میں ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دوں گا، یعنی بکھرے ہوئے ریت کے ذرات کی طرح کر دوں گا۔ جیسے ریت کے ذرات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیسے ذرات؟ آپ نے صبح کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں دیکھا ہوگا، ہماری دروازے سے یا کھڑکی سے یا چھوٹے چھوٹے سوراخ سے جو چھن کر کے کرنیں آتی ہے گھر میں، تو اس کرنوں کے اندر اس دھوپ میں ہمیں بہت باریک باریک ذرات صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ ویسے باریک ذرات کر دے گا اللہ تمہاری نیکیوں کو۔ لوگوں کے سامنے نیکی کر کے، حاجی نمازی بن کر اور تنہائیوں کے اندر گناہ کر کے، اللہ نیکیوں کا یہ حال کرے گا، یعنی نیکیاں بے فائدہ کر دے گا، نیکیوں کو ضائع کر دے گا، نیکیوں کو برباد کر دے گا، نیکی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ اور اللہ پاک غیرت والا ارشاد فرماتا ہے، ہم نیکی بھی اسی کی قبول کرتے ہیں جو ہم سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری تنہائیاں کیسی ہے؟ کوئی عورتوں پر بد نظری کر کے تنہائیوں میں، کوئی گندی فلمیں دیکھ کر تنہائیوں میں، اللہ اکبر، کوئی نرم نرم گدوں پر لیٹ کر گندی چیزیں دیکھ رہے تنہائیوں میں، کوئی اللہ اکبر زنا کے اڈوں کو تک آباد کر رہا ہے تنہائیوں میں۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو انسان نماز پڑھتا ہے، اور اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں تو انسان نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ صرف ایک روایت اس حوالے سے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا موسم کی وجہ سے میں جلدی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا قبرستان آنے جانے کا، تاکہ میں قبرستان آیا جایا کروں۔ قبرستان آنے جانے میں انسان کو اس کی موت یاد آتی ہے۔ جب میں قبرستان گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ آسمان سے ایک زنجیر جو ہے، ایک چین اترتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ آگ کی زنجیر، آگ کی چین اس کے منہ میں ڈالی گئی، اور منہ میں جا کر کے پیٹ سے گزر کر اس کے پاخانے کے مقام سے وہ نیچے کو نکلی، اور اس کے بعد فرشتے اس کو عذاب دینے لگے۔ تو وہ کہتا تھا، فرشتوں مجھے کیوں عذاب دے رہے ہو؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میں تو نمازی بھی تھا۔ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ میں روزے دار بھی تھا۔ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ میں تو زکوٰۃ دینے والا بھی تھا۔ کیا میں نے حج نہیں کیے تھے؟ میں تو حج کرنے والا بھی تھا۔ کیا میں صدقے نہیں دیتا تھا؟ میں تو صدقہ دینے والا بھی تھا۔ کیا میں سخی نہ تھا؟ کیا میں حاجی نہ تھا؟ کیا میں نمازی نہ تھا؟ کیا میں مخیر قوم نہ تھا؟ وہ اپنی نیکیاں گنا رہا ہے، غیب سے آواز آتی، فرشتوں اس کو کہہ دو یہ ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتا تو یہ گناہ کرتا تھا۔ جو تنہائی میں گناہ کرے اور نیکیاں کرے، ہم اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی تنہائیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ ہمارے دل میں کیا چلتا ہے؟ انسان کو بتانے کے لیے نیک بن رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو ساری گندگی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جنگ کا اعلان کرتا۔ آج سب پریشان، انگلیوں پہ گن لو جو پریشان نہیں ہے، وجہ ہمارے گناہ ہے۔
ہمارے جرائم ہیں، ہمارے پاپ ہے، کیونکہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال یعنی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تمہارے بدن پر کھجلی بھی ہوتی ہے نا، جو ہاتھ پیر کھجاتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتے ہیں، آنکھیں پھڑکتی وہ بھی گناہ کی وجہ سے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے گناہ کی وجہ سے، ٹھوکر لگتی ہے گناہ کی وجہ سے، چراغ بھی بجھتا ہے گناہ کی وجہ سے، یعنی بتا دیا گیا بندے اگر تو گناہ چھوڑ دے تو کبھی تجھے کھجلی بھی نہیں آئے گی، اگر تو گناہ چھوڑ دے کبھی تیرا چراغ بھی نہیں بجھے گا، اگر تو گناہ چھوڑ دے کبھی تجھے ٹھوکر بھی نہیں لگے گی۔ ایک بڑی بات کہہ دوں، تم دنیا کے دشمنوں کی بات کرتے ہو، یہ ستاتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ برباد کرتا ہے، وہ گھر جلاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہم نے تو یہاں تک بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تو گناہ کرنا چھوڑ دے تو گلی کے کتے بھی تجھ پر بھونکنا چھوڑ دے۔ اگر ہم پہ کتے بھی بھونک رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس پر کتا بھی بھونک نہیں سکتا۔ غور کیجیے، آپ کہیں گے میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ امام عبد الوہاب شارانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے رات کی تنہائی میں نکلے، ان کے پیچھے پیچھے کتا ہو گیا، انہوں نے ڈر کے مارے کہا کتے کی فطرت میں بھونکنا ہے، ابھی بھونک کر ہمیں پکڑا دے گا، مڑ کر کے انہوں نے پتھر اٹھایا، مارنے کی کوشش کی۔ امام شارانی لکھتے ہیں کہ کتے نے پیچھے کے دو پیروں کو کھڑا کیا، آگے کے دو پیروں کو ہاتھ کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر کیا اور کہنے لگا اللہ والو میں کتا ضرور ہوں، میری فطرت بھونکنا ضرور ہے، لیکن ہمیں اتنا شعور دیا گیا ہے کہ اللہ والوں پر نہیں بھونکا جاتا، اللہ کے دشمنوں پر بھونکا جاتا ہے۔ غور کیجیے، ہم پر جو مصیبت ہے صرف اپنے گناہ کی وجہ۔ بھائیوں گناہ کوئی کرے اس کے حالات بدلتے ہیں۔ آپ حدیث پاک پڑھے، علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا بہت بڑا تھا، صبح سے شام تک وہ مشرق سے مغرب پہنچاتا تھا، ابھی تک فلائٹ بھی اتنی تیز رفتار نہیں ہوئی جتنی تیز رفتار پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا۔ ان کے تخت پر سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھتے تھے اور آپ کے وزیر اور آپ کی کے جو لوگ ہوتے تھے مصاحبین سب بیٹھتے تھے۔ تخت اڑ رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت اچانک ہچکولے کھانے لگا، ایسے ہونے لگا، یعنی ڈگمگانے لگا۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اس کی اللہ میرا تخت بھی ہل رہا ہے؟ کہ سلیمان جو تمہارے ساتھ بیٹھے نا تخت پر، ان کی نیتیں ڈگمگانے لگی تو یہ تخت بھی ڈگمگانے لگا، ان سے کہہ دو یہ اپنے حالات درست کر لے، ہم تمہارا تخت درست کر دیں گے۔ غور کیجیے، لوگ کہتے ہیں حالات کب بدلیں گے، میں نے کہا ہم بدلیں گے تب حالات بدلیں گے۔ ہر آدمی دیکھو نا، دنیا دار دیندار سب اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو ہماری تنہائی کیا ہے۔ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو، تنہائی میں کچھ اور ہو۔ ہم تنہائی میں کیا کچھ نہیں کرتے، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو پان کا کھایا بھی نہیں تھوکتے، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ بھی نہیں کھاتے، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں تک چلے جاتے، اللہ دیکھ رہا ہے جوئے کے اڈے تک چلے جاتے، اللہ دیکھ رہے ہیں عورتوں پہ پاپ کی نظر۔ جو قوم اللہ کی قدر انسانوں کے برابر بھی نہ کرے تو اللہ تو قرآن میں یہی کہتا ہے نا وما قدر اللہ حق قدری، تو نے میری وہ قدر کی ہی نہیں جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ انسان دیکھ رہا ہے تو تو اتنا محتاط ہو گیا اور اللہ دیکھ رہا ہے، تیری احتیاط کہاں گئی؟ تو پہلے نمبر پر اعلان جنگ ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ٹکراؤ گے تو انجام خود ہی سمجھ لو، دنیا بھی برباد ہے۔ بھائی اللہ کے ساتھ ٹکرانا کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ ٹکرانے کا انجام دیکھ لو، امام حسین کے ساتھ ٹکرانے والا ٹکرایا، نسل ختم ہو گئی، قبر کا نشان ختم ہو۔ ارے جو اللہ کے محبوب بندے سے ٹکرایا اس کا یہ انجام ہوا۔ اب اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اللہ جنگ کا اعلان اس کے ساتھ کر رہا ہے
جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کے لاشعوری طور پہ جو ہوا سو ہو گیا، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی جرأت لائے تو پھر اس کا اپنا معاملہ ہے۔ آج جو نشے ہو رہے ہیں، شراب پی جاتی ہے، جو وہ ایم ڈی استعمال کی جاتی ہے، کیا یہ تنہائی میں نہیں ہوتے کام؟ سب تنہائی میں ہوتے، اکیلے میں ہوتے۔ نمبر دو، دوسرا بندہ جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے، جو سود لے اور جو سود دے، ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آج یہ بلا بھی بہت عام ہے۔ مسلمانوں کا تقریباً 80% طبقہ اس میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب تو ڈر لگتا ہے کسی کے گھر دعوت میں بھی جانے سے۔ نہ معلوم ہے تو بات الگ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث جب پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جو سود سے بچنا چاہیں گے، جو سود سے جو نہیں بچیں گے ان کا ذکر نہیں، جو بچنا چاہیں گے، محتاط لوگ جو سود سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا۔ جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی غبار پہنچ کر رہے گا، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو وہ تو ڈوب ہی جائیں گے۔ آج سود، لین اور دین دونوں 80% طبقہ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، کیونکہ لینے اور دینے والے دونوں کو ملا لیں، گواہ رہنے والوں کو ملا لیں، لکھنے والوں کو ملا لیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ 80% طبقہ، یہ تو میں محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اور تحقیق کر لیں تو دیکھیے کون بچا ہوا ہے سود سے، الا ماشاءاللہ سود میں مبتلا ہے، اور نام بدل بدل کر سود لیا جا رہا ہے، نام بدل بدل کر۔ یاد رکھنا، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ کی سماعتوں پر اگر بار پڑے جملہ تو معاف کر دینا، لیکن سمجھانے کے لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے، اگر پاخانے کا نام بدل کر کوئی اپنی پلیٹ میں لے کر کے کھائے تو نام بدلنے سے پاخانے کی حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ پیشاب پر اللہ اکبر، اگر اس کا کوئی نام بدل کر اس کو کوئی اور نام دے دے اور پیشاب پینے لگ جائے تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ بنی اسرائیل میں ہم میں فرق کیا رہا؟ حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، فرمایا میرے آقا نے یہودیوں نے جو کیا میری امت وہ کرے گی، یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی میری امت، انہوں نے جو کیا وہ کریں گے۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا اگر کسی یہودی نے ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میری امت کا بھی کوئی فرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اگر کوئی یہودی بل میں گھسا تھا تو میری امت کا کوئی فرد بھی بل میں جا کر کے گھسے گا، یعنی یہودیوں کے طریقے پہ امت کا طبقہ چل پڑے گا۔ دیکھ لو یہودیوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیا تھا اور اللہ کے حرام کو حلال کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں موجود ہے، سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ نہیں کیا شکار، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب کوئی سدھرتا ہے تو بندے بعد میں آزماتے، پہلے اللہ آزماتا ہے۔ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ سنیچر کا شکار منع کیا، سنیچر کو ہمیں کسی دن منع نہیں کیا، ان کا امتحان تھا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ چھٹی مناؤ، احترام کرو ہفتے کے دن کا، سیٹرڈے کا احترام کرو، سنیچر کا احترام کرو یہودیوں کے لیے، سنڈے کا احترام عیسائیوں کے لیے، اور ہمارا احترام جمعہ کے لیے۔ مگر وہ کام دھام نہیں کر سکتے تھے اور ہمیں اجازت ہے کام کرو، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے یہودیوں سے بھی زیادہ مالدار ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، عیسائیوں سے بھی زیادہ مالدار ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جس مذہب میں ہو وہ قوم کو مالدار ہی ہونا چاہیے، صدقہ جس مذہب میں اس قوم کو مالدار ہی ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی پٹی پڑھاتے ہیں، کہا یہ تو غریبوں کا مذہب ہے۔ میں نے کہا یہ غریبوں کا مذہب کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ سید العالمین سے لے کر کے آج تک جتنے اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے سب مالدار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کوئی کم مالدار تھے؟ یہ اور بات ہے
کہ آتا تھا صبح کو لاکھوں اور شام ہونے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتا تھا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. ورنہ حضور علیہ السلام کبھی غریب نہیں رہے. ہاں حالات کبھی کبھی انسان پر آتے جاتے رہتے, وہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے. ایک دیہاتی بوڑھا آ کر کے کہتا ہے اے محمد مجھے کچھ عطا کیجئے. حضور علیہ السلام اس کو لے جا کر کہتے ہیں یہ جنگل بھر کے جتنی بکریاں ہیں وہ میری ہے, جا میں نے تجھے عطا کر دیا. وہ دیہاتی کہتا ہے لوگوں اگر مالدار ہونا ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو, وہ مالا مال کر دیتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غریب نواز. ہاں وہ چند لوگ تھے جنہوں نے غربت میں زندگی گزاری, لیکن اس میں بھی ایک حکمت تھی. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہفتے کا دن ان کے لیے تھا شکار نہیں کرنا, اور ہفتے کے دن اللہ کی آزمائش. مچھلیاں سطح سمندر پہ تیر رہی ہے, ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہم تو ہفتے بھر جتنا شکار کرنے محنت کرتے ہیں تو مچھلیاں چل کے آ رہی ہے. تو ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا. ہیلا, ہیلا سمجھتے ہیں؟ ہیلا, ہیلا مطلب ایسے نہیں کھانا ایسے کھانا, یہی ہے. حرام کو حلال کرنے کے ہیلے جیسے تم کر رہے ہو نا, میری قوم کر رہی, بس وہی حال ہے. ایسے نہیں ایسے کر لو, ویسے نہیں ویسے کرو, یہ ہیلا, ہیلا بہانا. ہم نے تو سنا ہے, کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی چوری کر رہے ہیں, اور زکوٰۃ چوری کرنے کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ گیہوں کے اندر رقم رکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کہاں تک, لیکن مجھے کسی عالم نے بتایا, ایک معتبر عالم نے بتایا, اور ممکن ہے کہ ان کو تک بات پہنچی تو ہو سکتا ہے صحیح پہنچی نہیں پہنچی, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت معتبر بات نہیں ہے, لیکن پتہ چلا سنا ہے ہم نے. گیہوں میں آٹے میں رقم رکھ دیتے ہیں, فقیر کو دے کے کہتے ہیں یہ آٹا ہے گیہوں لے لو, اور اس کے بعد اب بتاؤ کتنے میں بیچو گی تاکہ میری زکوٰۃ واپس میرے گھر آ جائے. یہی اسی لیے زکوٰۃ شروع کی تھی, زکوٰۃ کا نظام اسی لیے تھا کہ مالدار لوگ زکوٰۃ چور بنیں گے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں, قدرت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے, رہو گے کہاں؟ پھر کہتے ہو کہ میرا مال جو ہے وہ لے کر کے چلا گیا, چوری ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہی ہوگا. البتہ علماء کے یہاں جو ہیلا شرعی ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا, اور نہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, اس لیے کہ وہ علماء کا فعل ہے, وہ فقہاء کی تحقیقات ہے, وہ اہل علم کا اپنا نظریہ ہے. مجھے اس پر کچھ نہ کہنا ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو خود کی زکوٰۃ بچانے کے لیے یہ ہیلے, وہ ہیلا شرعی نہیں ہے, وہ جو عوام اپنے لیے کر رہی ہے. لیکن جو علماء کر رہے ہیں علم کے لیے, مدارس کے لیے, وہ ایک الگ سا عنوان ہے, اور ہم ان کے پیچھے ہیں, ہم اپنے فقہاء کے پیچھے ہیں. اس کا خیال رکھنا, کوئی اس کو اس سے نہ جوڑے. میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر دے رہا ہوں کہ ادھر ادھر بیٹھ کے جو سونگنے والے ہیں ان کو خیال رہے کہ میں نے وضاحت کی ہے اس بات کی, اس کا خیال آپ کو ہونا چاہیے. اگر زکوٰۃ دے دو, اللہ کے رسول نے ضمانت لی ہے, نہ آگ لگے گی مال کو, نہ پانی میں ڈوبے گا مال, نہ چوری ہوگا, نہ کوئی لے کے بھاگے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا جو اپنی پوری زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. ارے جب اپنی تجوری سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا تو اللہ کے قلعے سے کوئی لے کے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر مسلمان اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں, سود سے بچو, زکوٰۃ دل کھول کر کے دو, اللہ تمہارے مال کی یہاں بھی حفاظت کرے گا اور وہاں بھی حفاظت کرے گا. عثمان غنی چلے گئے, عثمان غنی کا مال ابھی تک دنیا میں موجود ہے. مدینہ منورہ کی عمارتیں جا کے دیکھو جو عثمان غنی نے وقف کی ہے, ابھی بھی عثمان غنی گئے, لیکن غنی کا مال قدرت نے کیسا بچایا,
کہ عثمان غنی کا مال، قارون کا مال اس کے ساتھ زمین میں دھس گیا، لیکن اللہ کے لیے جو سخاوت کرتا تھا اس کا مال آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو بہرحال لوگ عجیب عجیب ہیلے سے سود کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں، سود حلال کر رہے ہیں، اور کیا کیا حلال کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بس ہمارا کام تو کہیں اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب تیرتے دیکھا سطح سمندر پہ مچھلیاں، منہ میں پانی آ گیا، تو انہوں نے ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ انہوں نے نہر کھودی، گٹر جس کو کہتے ہیں، نالی، اور نالی کھود کر کے بہت بڑا گڈھا کر لیا، اور اس میں انہوں نے تختے دروازے لگا دیے۔ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ کھول دیتے، تو سطح سمندر پر دریا پہ جو مچھلیاں تیرتی وہ اس نالی کے ذریعے سے آتی اور گڈھے میں پھنس جاتی، اور وہ دروازہ بند کر دیتے۔ تو جال میں پھنساؤ یا گڈھے میں پھنساؤ، بات تو ایک ہی ہے، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس خیر سے اس وقت تو غالب نہ تھے، لیکن غالب نے تو بات کر دی نا، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، انہوں نے یہ کیا۔ اب اس میں 3 گروپ بن گئے، جیسے ہمارے یہاں بھی، ہمارے یہاں تو 3 گروپ بنتے ہی نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں یہ گروپ کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے 3 گروپ بن گئے، تفسیر اٹھا کر دیکھو، بہت بہت دھیان سے سننے کی بات ہے۔ آپ کہیں گے شادی کے عنوان پہ، غریب نواز کے عنوان پہ کہ یہ کیا لے کر بیٹھ گئے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے جو مریض کی ضرورت ہے اس کے مطابق دوا دے۔ ہم لوگوں کا کام ڈاکٹر کا ہے۔ آپ اپنی پسند کی فرمائش نعت خوانی میں کر سکتے ہیں، غزل خوانی میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو حالات دیکھیں گے اس پر بولیں گے۔ اگر اپنی پسند کی بلوانا ہے تو پھر کوئی اور خطیب تلاش کر لو، آپ کے یہاں بہت ملیں گے، لیکن اگر اللہ کی پسند کی بلوانا ہے تو پھر خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ برا نہیں مانیے گا اس کو۔ ان لوگوں نے ہیلا کیا اور بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروپ جو شکار کرتا تھا، نمبر 2 وہ گروپ جو شکار نہیں کرتا تھا، اور شکار نہیں کرتا تھا مگر شکار کرنے والوں کو کہتا تھا مت کرو، اللہ کی حدوں سے کھیل نہ کھیلو، اللہ رب العزت کی حدوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی حدوں کو مت توڑو، اور اگر تم نے یہ نہیں مانا ہماری بات، تم الگ ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور بیچ کا دوسرا گروہ تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے صلح کلی کہہ دیں، وہ شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان سے بھی رشتہ رکھتا تھا، ہم منع نہیں کریں گے، اچھے بن کے رہیں گے، منع نہیں کریں گے، حق نہیں بولیں گے، ہم گناہ بھی نہیں کریں گے اور گنہگاروں کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے، ان سے بچیں گے بھی نہیں، ملتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، منہ چاٹتے رہیں گے، یعنی کہ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ جو تیسرا گروپ تھا نا جس نے یہ کہا تھا اگر تم شکار کرنا بند نہیں کرو گے تو تم الگ ہم الگ، تمہارا بائیکاٹ، نہ تمہاری شادیوں میں ہم شریک ہوں گے، نہ تمہاری میتوں میں شریک ہوں گے، نہ تمہاری بیماریوں میں آئیں گے جائیں گے۔ یہ بات لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے، یہ مولوی لوگ تو نفرت کی بات کرتے، مولوی نہیں، یہ مولا بات کر رہا ہے قرآن میں کہ اس گروپ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہو تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اور وہ جو بیچ کا گروپ تھا وہ صلح کلی جس کو ہم کہیں، یعنی سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو، سب کے ساتھ رہو، سب کا ساتھ نبھاؤ، ان سے بھی اس گروپ نے کہہ دیا اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو، تم تو شکار نہیں کرتے لیکن اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو تو ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں، تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ۔ اور اس گروپ نے کیا کیا، ایک دیوار بنا دی، جاؤ تم دونوں الگ رہو، ادھر ہی رہو، جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جس کی مدد اللہ کرے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ اور یاد رکھنا جس پر اللہ کی مدد آ جائے پھر ابابیل بھی ہاتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔
اللہ کی مدد ہے، کھیل تماشوں سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے دونوں گروپ کو الگ کر دیا، دیوار اٹھا دی، اور یہ روزانہ جھانک کر دیکھتے کیا ہے کیا ہے۔ ایک دن ان کے چیخنے چلانے کی آواز، چلنے پھرنے کی آواز نہیں آئی دیوار کے پیچھے سے، تو ان لوگوں نے کہا بھائی ان کی آواز نہیں آتی، ذرا دیکھو تو اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، دونوں گروپ کو، جو شکار کرتا تھا اس کو بھی، جو شکار نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ رہتا تھا اس کو بھی۔ آج مسلمان بہت سارے ہیں سود نہیں کھا رہے، میں مانتا ہوں نہیں کھا رہے ہیں، لیکن جب سود والا شادی کرتا ہے تو اس کے گھر کھانے ضرور جا رہے ہیں، بائیکاٹ نہیں کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سنت الہی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، پاپ کرنے والوں کو سمجھاؤ، نہیں مانتے تو بائیکاٹ کر دو۔ اگر یہ ہر ایک کا بائیکاٹ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، افراط و تفریط کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں اگر بائیکاٹ کرنے پر آ رہے ہیں تو پھر وہ اللہ والوں کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ صلح کرنے پر آ رہے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے بھی صلح کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ ہم قرآن مقدس اور سنت رسول پر عامل ہیں کہ جس کا کرنا ہے اسی کا کرو، اور بائیکاٹ کرنے سے پہلے حجت تمام کرو، جیسے اس گروپ نے کیا سمجھایا آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی سود کا دھندا کرنے والا چھٹی کے موقع پر نیاز کر رہا ہے، پورا گاؤں کھانے جا رہا ہے، کیوں بولے غریب نواز کی چھٹی ہے، میں نے کہا ایسی چھٹی سے چھٹی اچھی، اس لیے کہ ایسی چھٹی کی غریب نواز کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے ناپاک قبول نہیں کرتے، وہ پاک قبول کرتے ہیں۔ غریب نواز تیری چھٹی کے محتاج نہیں ہے، غریب نواز تو حلال کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ارے 600 کی بجائے 6000 دے کے پکا کے کھلا دے، غریب نواز ادھر رخ بھی نہ فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی حدوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی 11ویں کی نیاز کرتا ہے سود کے پیسے سے، مسلمانوں کی ذمہ داری نہ جائے، علماء کی ذمہ داری فاتحہ کرنے بھی نہ جائے، اس لیے کہ ہمارے امام سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کہ حرام کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت فتویٰ رضویہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہاں نہیں بھائی، وہ تو یہ بھائی پہلے سمجھا دو، نہ مانے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ، نہیں جانا ہے۔ وہ چھٹی اور 11ویں کرے حرام کے پیسے سے جانا تو اگر وہ رسول اللہ کی نیاز بھی کرے تو ہمیں نہیں جانا ہے، بالکل نہیں جانا ہے، اس لیے کہ حضور ہی نے حرام پر پابندی لگائی۔ اور حضور علیہ السلام نے سود کے متعلق کیا کہا؟ صرف کمانے والے کی ہی بات نہیں کی، جو کھائے سود اس کی بات کی۔ فرمایا سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے۔ سود کھانا، غور کریں، آج سود کے چکر میں پھنس چکی ہے قوم، سود کے چکر میں لوگ پھنس چکے، مرد تو مرد ہے، عورتوں کی بھی اس قدر معاذ اللہ خواہشات بڑھ گئی کہ آج عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ہم جان رہے ہیں، لوگ ہمارے کانوں میں بات آ کر کے بتاتے عورتیں بھی سود سے پیسہ دے رہی ہے۔ شوہر نے رقم دی، بچا بچا کر کے جمع کیا، اور پڑوسن قرض مانگنے کے لیے تو کہا 500 لے لے، 550 لا کر دینا، ایک درہم بھی، ایک چھوٹی سی رقم بھی سود ہے۔ فرمایا کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا برابر برابر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس حدیث کو سن لیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ بتائیے، سود عام ہو رہا ہے، اللہ نے اعلان، اور یاد رکھ سود کا دھندا کرنے والا زیادہ دن تک مالدار نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو تباہ کریں گے۔ بلکہ یہاں تک سن لیں، مفکر نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے۔ تو مسلمان جو سور کے نام سے نفرت کرتے اور سود کھاتے ہیں، وہ سور کیوں نہیں کھاتے؟ جب سود کھاتے ہو تو سور کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے سور سے نہیں بچتے کہ اللہ نے حرام کیا،
اگر اللہ کے حرام کی بنیاد پہ سور سے بچتے تو سود سے بھی بچتے، لیکن سور کیوں نہیں کھانے کہ سور کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں. سور کو اللہ نے حرام تو کیا، یہ خود ناپسند کرتے ہیں، بلکہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، دل کے کانوں سے سن لیں، اللہ کرے سود خوروں تک یہ آواز پہنچے. فرمایا کہ سود کھانا سور کھانے سے بھی برا ہے، اس لیے کہ سور حرام ضرور ہے لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر جو بندہ سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے. اور امام ابن حجر تو یہاں تک کہہ گئے کہ سود خور پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا. شب قدر میں بھی اس کی قبر سے عذاب نہ اٹھا. میں نے سود خور پر شب قدر میں. حج کتنی بڑی سعادت ہے، سنیں آپ، کتنی بڑی سعادت ہے حج. حدیث پاک میں آیا جو حج کے راستے میں مر گیا، جو حج کے راستے میں مر گیا، اللہ اسے ہر سال حج کا اجر عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں کہ فرشتہ اس کا ہم شکل حج کرے گا. ایک حدیث پاک میں ہر سال اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی. ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا جو حج کے راستے میں مرا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا، ہے نا. اب سنیے سود کا وبال. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں مر گیا، سفر حج میں، اور اس کا منہ اسی سفر حج میں مرنے پر گدھے کی طرح ہو گیا. لوگ پریشان ہوئے، اور جب اس کو دفن کرنا چاہا، جب اس کو دفن کرنا چاہا، جو قبر کھودتے تھے اس میں سے سانپ نکلتا، جو کھودتے تھے سانپ. حاجی کی بات، سفر حج میں مرا ہے، سفر حج، اس لیے کہ جو حرام سے سفر حج کرے وہ سفر حج بھی نہیں ہے. جو حرام سے سفر عمرہ کرے وہ سفر عمرہ بھی، ہر قدم پہ گنہگار ہو رہا ہے. وہ حلال شرط ہے. یاد رکھنا عمرہ کرنا فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن حلال کمانا ہم پہ فرض ہے. بیواؤں کو پالنا ہم پہ فرض نہیں ہے، حلال کمانا ہم پہ فرض. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں میں حرام جو کماتا ہوں نا، سٹے کا دھندا کرتا ہوں، سود کا دھندا کرتا ہوں، شراب بیچتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے میں کئی 100 بیواؤں کو پالتا ہوں. کس نے کہا بیواؤں کو پالنے؟ کس نے کہا؟ ارے تو اپنے پیٹ میں حلال ڈال، تیری ذمہ داری اتنی. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ طلب حلال فرض ہے، لازم کر دیا گیا ہے. تو جہاں قبر کھودتے تھے وہاں سانپ نکلتا تھا. سانپ. لوگ حضرت ابن عباس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچے، کہا سرکار جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سانپ نکلتا ہے. کہا دفن کر دو، پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو نکلے گا ہی، وہیں ڈال دو اس کو. تو ایک شخص نے بہت اس کو سیریس لیا، اور جا کر سفر حج سے لوٹنے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا تھا. کہا کہ نیک تو بہت تھا لیکن آخری عمر میں جب کمانے کے قابل نہیں رہ گیا تو پھر وہ سود کا دھندا کرنے لگا، بیاج کھانے لگا تھا. ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا. میرے بھائیوں یہ سود ہے. اللہ کرے ہم توبہ کریں، حلال کو لازم پکڑو. دیکھو میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں نہ ماں کھلا سکی نہ باپ کھلا سکا، اور نہ ماں کھلا سکتی تھی نہ باپ کھلا سکتا تھا، ہے نا، نہیں کھلا سکتا. لیکن اس پیٹ میں کس نے کھلایا؟ اللہ نے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تب اس میں جان آ جاتی ہے، تب اس میں جان آ جاتی. اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا، کس لیے؟ تاکہ ماں کے پیٹ میں وہ فرشتہ ہمیں کھلاتا رہے. جس نے ماں کے پیٹ میں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ سوئی جا سکتی تھی، نہ کسی کا تصور جا سکتا تھا، نہ گمان جا سکتا تھا. ماں تو مست کھاتی تھی، باپ بھی کھاتا تھا. ہمارا خیال تھا ماں اور باپ کو کھلانے کا؟ خیال تھا؟ نہیں تھا. وہاں اللہ کھلا رہا. تو جو ماں کے پیٹ میں اتنے چھوٹی سی کوٹری میں ہمیں نہیں بھولتا، تو وہ ہمیں دنیا میں کیسے فراموش کر دے گا؟ نیت اچھی کر لو. جو مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں، غور سے سننا، پھر آگے چلیں گے اینڈ کی طرف. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں تھے. سفر میں تھے
اور آپ کا مرید ساتھ میں تھا. سفر میں آج کل کی طرح اتنی راحتیں نہیں تھی، بہت مشکل تھا سفر. پہلے بہت آسان ہو گیا سفر، بہت مشکل تھا. ذوالنون مصری اپنے مرید کے ساتھ سفر میں ہے. مسجد دکھی، نماز کا وقت تھا، کہا چلو بیٹا نماز پڑھ لیتے. لوگ باہر نکل رہے تھے مسجد سے، یہ اندر جا رہے تھے. ان کی سواری تھی، سواری کے اوپر جو ہے وہ گھوڑا سواری کی شکل میں تھا، زین رکھی ہوئی تھی. زین سمجھتے ہیں؟ اس پہ بیٹھنے کے لیے وہ جو ہوتا ہے پیٹھ سے لے کر کے پیر تک لٹکا ہوتا ہے، جس پہ چڑھ کر کے آدمی بیٹھتا ہے، اس کو زین کہتے ہیں. ٹھیک سمجھ گئے نا؟ میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو سمجھ گئے نا آپ میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہاں، وہ زین رکھی تھی گھوڑے پہ. گھوڑا تو باندھ دیا، اور گھوڑا باندھنے کے بعد تو ایک ایک کو جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ نمازی نکل رہے تھے، جماعت ہو چکی تھی. ذوالنون مصری نے کہا بیٹا یہ نمازی بڑا بھولا بھالا دکھتا ہے، ایماندار دکھتا ہے، ایک کام کرتے ہیں اپنے دونوں جماعت کر لیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ زین سنبھالیں، ہمارا سامان سنبھالیں. تو کیا ہوا، وہ جو بھولا بھالا چہرے سے دکھ رہا تھا، بڑا نیک دکھ رہا تھا، تو اس کو کہا کہ ہماری زین سنبھالو، ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں. ادھر یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو زین بھی غائب ہے اور وہ نمازی صاحب بھی غائب ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. اور آج کل نماز پڑھ کے بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا جس کی نماز اس کو گناہ سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر دے گی. ہماری نماز کی برکت نہ ہمارے چہرے پہ، نہ ہمارے جسم پہ، نہ ہمارے کردار پہ، نہ ہماری روزی روٹی پہ. کیوں؟ پیٹ میں ہی حرام ہے. جب پیٹ میں حرام ہوگا تو نماز ہوگی نہیں. سب لوگ نماز پہ زور دے رہے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. میرے بھائی پہلے حلال کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حلال حرام کا ہوگا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہیں ہوگی قبول. اور یہاں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، تو پھر کرو سب. کون سی نماز ہے؟ نماز تو وہ ایک شخص کی کمپلین کی گئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ بہت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کہا ہاں جی پڑھتا ہے. میں اگر وہ نمازی ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لیتی. اور ایسے ہی ہوا، پھر اس نے گناہ نہیں کی. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا زین غائب ہے، گھوڑے سے سامان غائب ہے، گھوڑا کھڑا ہوا ہے ایسے ہی. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. مرید تا ٹینشن میں آ گیا، وہ پیر صاحب تے ٹینشن میں وہ نہیں ہے، انہوں نے انا للہ پڑھی. جب کوئی صدمہ ہو تو انا للہ پڑھنا چاہیے. مرید کو کہا بیٹا یہ پیسے لو، بازار جا کے نئی زین خرید کے لاؤ. کیا کریں گے، مسافر ہے، کیا کر سکتے تھے. جب وہ بازار گیا تو وہی نمازی صاحب لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، زین بیچ رہے تھے. کتنے میں دو گے؟ مرید تربیت یافتہ تھا، مرید تربیت یافتہ. اللہ والے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. تربیت یافتہ مرید نے دیکھا ہماری زین ہے، اس کو کچھ نہیں کہا. کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں. اس نے کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے، زین لے لی. جیسے لے کے آیا تو مرشید نے کہا بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا ہاں حضور وہی بیچ رہا تھا، اسی سے خریدا. کتنے میں؟ کہا 2 میں. اللہ تو نے سچ کہا، تیرے محبوب نے سچ کہا. کہا حضور سمجھا نہیں. میں بیٹا اللہ کی عزت کی قسم، جب ہم سامان سنبھالنے کے لیے اس کو سونپے تھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے تو میں نے دل میں نیت کی تھی کہ اگر یہ ہمارا سامان سنبھال رہا ہے، بیچارہ وقت دے رہا ہے، تو جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا تو اس کو 2 درہم انعام میں دوں گا. میری نیت تھی 2 درہم دوں گا اس کو، کیونکہ وہ ہمارا سامان سنبھال رہا تھا. لیکن اللہ کی شان، 2 ہی درہم اس کی قسمت میں لکھے تھے. اگر یہ نہ بھی چوری کرتا تو اس کو 2 درہم ضرور ملتے. لیکن چونکہ اس کی نیت حرام سے حاصل کرنے کی تھی، ملے 2 ہی. اگر حلال سے حاصل کرنے کی نیت ہوتی تو بھی 2 ہی ملتے، حرام سے نیت کی تو بھی 2 ہی ملے. فرق اتنا ہے، حلال سے کماتا تو درہم بھی ملتے، خدا کی رضا بھی ملتی. حرام سے کمایا، درہم تو مل گئے مگر خدا کی رضا نہیں ملی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. ایک بات چھوٹی سی اور یاد آئی، شادی کا موقع ہے تو اس کو بھی لے. ناظم صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اس پہ بولیں گے تو میں بولوں. آج کل بچیوں کے رشتے آتے، بچوں کے رشتے، تو ہم لوگ حلال حرام بھی نہیں دیکھتے. اور آپ سے معافی چاہتے ہوئے کہوں، آپ کا دل نہ ٹوٹے، میں دنیا دار لوگوں کو تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے،
لیکن میں دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف مال دیکھ رہے ہیں، بس ڈگری مال، ڈگری مال، نہ حلال نہ حرام نہ مذہب نہ مسلک، کچھ نہیں، اپنے معیار کا چاہیے، بلڈنگ چاہیے بیٹے کو بتانے کے لیے کہ میرا سسر وہ بلڈنگ کا مالک ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، پھر چاہے مسلک کوئی ہو، نبی کا گستاخ ہو، نبی کا غدار ہو، نبی کو توہین کرنے والوں، کچھ نہیں پڑھی ہے۔ جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھے گا، علماء کے ہاتھ بھی چومے گا، سیدوں کو نذرانہ بھی پیش کرے گا، اور جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اس کو سمدھی بھی بنائے گا۔ کچھ نہیں ملنے والا ہاتھ چوم کر، یہ ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے۔ مسلک دیکھو، مسلک، حلال دیکھو، حرام دیکھو، اس کے لیے پھر چاہے کسی غریب کے گھر بیٹی دینا پڑے۔ غریبی کوئی عیب نہیں ہے، مفلسی کوئی عیب نہیں ہے، گستاخی عیب ہے نبی کی، حرام کمانا عیب ہے، گناہ کرنا عیب ہے۔ جو عیب تھا اس کو عیب نہ سمجھا، اور جو عیب نہیں تھا اس کو عیب سمجھا۔ اگر غریبی عیب تھی تو پھر بلال کیوں ہوئے، ابو ذر کیوں ہوئے، مقداد کیوں ہوئے؟ مالدارے بھی صحابہ کی سنت اور چند صحابہ غریب بھی ہوئے، نہیں دیکھ رہے۔ اور اس میں کہاں لا کر کے بات کرتے، عورتیں نہیں مان رہی ہے حضرت، عورتیں نہیں مان، اتنے فرما بردار عورتوں کے۔ جب معاملات اپنے آتے ہیں تو ایک ڈانٹی پلا کر کے کونے میں بٹھا دیتے ہو، اور جب نہیں ماننا ہوتی تو بہانے کرتے ہو کہ ڈی جے بجانا ہے، عورتیں نہیں مان رہی، رت جگہ میں ناچ کرنا ہے، عورتیں نہیں مان رہی، سارا عورتوں کے سر ڈال۔ حالانکہ عورتیں ضد کرتی بھی ہیں، مجھے پتا ہے، بڑی ضدی ہوتی ہیں بعض عورتیں، مگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے شوہر کو صرف نہیں مرنا، تمہیں بھی مرنا ہے۔ کب تک کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ اپنے حسن پر، دولت پر، نسب پر گھمنڈ کرنے والی عورتوں، جا کر کے دیکھو جو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلائی جاتی تھی، ان عورتوں کی قبروں کے نشان کا ہے، مجھے بتاؤ۔ اسی ہندوستان میں مغل خاندان کی عورتیں ہلدی اور چندن سے نہلائی جاتی تھی۔ بادشاہوں کی عورتیں جب کسی محفل میں جاتی تھی تو ان کے بالوں بال سچے موتی پروئے جاتے تھے۔ تم فیکٹری کے مالک کی بیوی ہو تو بھی ابھی تک تم نے سچا موتی نہیں دیکھا ہوگا، ان کے بال میں سچے موتی پروئے جاتے تھے، اور کنیزیں پنکھا جھلتے ہوئے رستے میں چلتی تھی کہ حضرت کو گرمی نہ لگ جائے۔ اگر ان کے کپڑے زمین سے مس ہوتے تھے تو درجنوں کنیزیں صرف کپڑے اٹھا کر کے پیچھے چلا کرتی تھی، یہ ان کا حال تھا۔ میں نے تو تاریخ میں ایسے بھی بادشاہوں کی عورتوں کا ذکر پڑھا ہے کہ ہر دن اس عورت کو نہلانے کے لیے نیا حوض بنایا جاتا تھا اور دودھ سے اسے نہلایا جاتا تھا، لیکن جا کر کے ڈھونڈ لو ان کی قبروں کا نشان کہاں ہے۔ ہڈیاں بھی پگھل گئی، چمڑیوں کو بھی قبر کھا گئی، قبر کے کیڑے کھا گئے، آج نہ ان کا نام ہے نہ ان کا نشان ہے۔ مگر وہ رابعہ بصری جس نے اللہ کی رضا کے لیے فاقے میں زندگی گزارا، وہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا جس نے خدا کی رضا کے لیے زندگی کو گزارا، آج بھی فاطمۃ الزہرا کا نام منبر پر جمعہ کے دن خطیب لیے بغیر اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا۔ پتا چلا ناچ گانا یہ سب کچھ نہیں، جے وہ بلڈنگیں سب کچھ نہیں، مال سب کچھ نہیں، اللہ کی رضا بڑی چیز۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ ناچ رہے ہیں، ڈی جے لگا رہے ہیں، گا رہے ہیں، بلکہ اب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بلکہ بہت سارے مرد تو حرام کے رستے پہ صرف عورتوں کی وجہ سے جاتے ہیں۔ عورتوں کی فرمائشیں اتنی ہو گئی ہے کہ یا تو مرد گھر توڑ دے یا تو فرمائش پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف جائے۔ صرف بیوٹی پارلر جانے کے لیے ہزاروں چاہیے، یہ حال ہے۔ میں پوچھتا ہوں مرنا نہیں ہے، تم اپنے ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ مجھے تو یہ دکھ ہے کہ بہت سارے، سب نہیں، بہت سارے بیوٹی پارلر زنا کی دلالی کے اڈے بن گئے ہیں، وہیں سے عورتوں کو فروخت کیا جاتا ہے، رابطے کروائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ دلہنوں کو سنوارنے اور سجانے کے لیے بھی بیوٹی پارلر بھیجتے ہیں، مہندی لگوانے کے لیے بھی معاذ اللہ منکرین اسلام، دشمنان اسلام، جس نے ٹائٹ جنس پہنی ہے اس کے زانوں پر، اس کی مانڈی پر، اس کے ران پر ہاتھ رکھ کے مسلمان کی بیٹی مہندی لگوا رہی ہے۔
جو اپنا ہاتھ چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، جو اپنا ہاتھ پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، جو اپنا ہاتھ مامو زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، ارے جو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ رسول اللہ سے صحابیات نے کہا مرد تو مسافہ کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہمیں بھی مسافے کی اجازت دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، انہیں دعا دی جا سکتی ہے۔ جب سید المعصومین کے ہاتھ میں مسلمان کی بیٹی اپنا ہاتھ نہیں دیتی مسافے کے لیے، تو کافر کے ران پر تمہاری بیٹی مہندی لگانے کے لیے ہاتھ کیسے رکھتی ہے؟ چوڑی پہننے کے لیے کافر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتی ہے؟ اور بیوٹی پارلر میں اپنے منہ پر اس کے ہاتھ سے کیسے سنگھار کرتی ہے؟ جس مذہب نے نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، سوچو کہاں نبی کا تقدس، جہاں جبریل بھی وہاں سرخم نظر آئے، جبریل امین بھی جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتے نظر آئے، وہ معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین ہے، جہاں گناہ اور خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہ کیا، میں نہیں کرتا مسافہ۔ سوچو تو صحیح، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہاں چوڑی پہننے کے لیے بیوٹی پارلر کے نام پہ کافروں کے ہاں، وہ بھی وہ زانی شرابی جس کا اعتبار ہے۔ اور تمہاری غیرت کہاں گئی بھائیو؟ کون سے دیندار ہو؟ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں یہ سارے کام کریں نا، ایسے مردوں سے یوں رابطہ کرے اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ صرف داڑھی رکھ کر جنت نہیں ملنی ہے میرے بھائی، صرف ٹوپی پہن کے جنت نہیں ملنی ہے، مسجد میں پوتی اور مدرسے میں پوتی بنانے پہ صرف جنت نہیں ملنی ہے، بہت کٹھن ہے، ڈگر پنگٹ آسان نہیں ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا دوسروں نے کر دیا، لیکن اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہم نے کر دیا۔ اگر عورتیں بھی بے پردہ گھوم رہی ہے اور تم منع نہیں کر رہے ہو تو بھول جاؤ جنت کی خوشبو ہی بھول جاؤ۔ بیٹیاں پھر رہی ہے، میں تو لوگوں کو ویسے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کم سے کم اتنا شعور تو کر لو، اتنا شعور کر لو کیا کہ جب ہماری بیٹی اور بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو میک اپ کے لیے ہماری بیٹی اور بیوی بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی؟ جو مذہب مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے بیوٹی پارلر؟ عورت اگر کعبے کی زیارت کے لیے اکیلی جانا چاہے تو اسلام اجازت نہیں جا سکتی عورت کعبے کی تو آپ اکیلے بیوٹی پارلر میں بھیج رہے، کوئی اور دو چار بھی چلی جائے تو اسلام اس کی اجازت، ہاں بنو سورو سنگھار کرو، اسلام منع نہیں کرتا، جائز چیزوں سے عورتیں سنگھار کرے، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی سنگھار کرتی کہ شوہر خوش ہو جائے تو رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرے۔ اسلام میں سنگھار ہے لیکن شوہر کے لیے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں سمیٹتے ہوئے بات عرض کروں کہ رشتے غریبی دیکھ کر اور امیری دیکھ کے مت طے کرو، رشتے حلال و حرام، کیونکہ اگر جس کا دھندا کاروبار حرام کر بیٹی دے رہے ہو تو اپنے ہاتھ سے بیٹی کو جہنم میں جھونک رہے ہو۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اگر اجازت دیں، حالانکہ ٹھنڈی بہت ہے، میں تو پسینے میں آ گیا، لیکن آپ کو سننے والوں کو تو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی، اجازت دے تو میں ایک بات عرض کر کہہ سکتا ہوں، حالانکہ پورا جنگل ہے ماشاءاللہ، ہاں جنگل کا ماحول ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ یہاں تو یہ ہے کہ ذکر رسول ہوا اور ماتھے پہ پسینہ آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ ان کا اس نے عشق گرم ہی ہوتا ہے، اور اللہ کرے یہ عشق ہمیشہ قائم رہے، سلامت رہے۔ سن لیجئے حلال و حرام کی داستان۔ بچے جو ہمارے بگڑتے ہیں تو اس میں تربیت کا 5% رول ہوتا ہے، 5%، باقی 95% رول غذا کا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ کتنی بھی تربیت کرو، جزاک اللہ کہو بچوں، سلام کرو بچوں، ایسے کھاؤ، نمک چکو، کتنا بھی کچھ کرو، اگر حرام کھلا رہے ہو آپ کی اولاد نہ آپ کی وفادار ہوگی نہ دین کی وفادار، بھول جائیے، کیونکہ لقمے سے گوشت اور خون بنتا ہے، حلال کھلاؤ، اس کی اپنی برکت ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے،
حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، وہ اکثر بیان کرتے تھے، بڑے مزے میں بیان کرتے تھے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا مبارک، مبارک نام کا جوان تھا، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ مسجد میں رہتا تھا، مسجدیں بہتوں کو پناہ دیتی ہے، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، مسجد میں رہتا تھا، اور اتنا دیانت دار اور اتنا قانع تھا، یعنی قناعت پسند تھا وہ، کہ وہ روزانہ چاشت پڑھ کے مسجد سے نکلتا اور گھنٹے 2 گھنٹے میں 2 روٹی جتنی رقم کما کر واپس مسجد میں آتا، پورا دن مسجد میں گزارتا اور فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا۔ اس مسجد کے امام تھے حضرت قاضی نو، ان کا نام تھا قاضی نو، وہ بادشاہ کے قاضی، قاضی کا مطلب اس دور میں چیف جسٹس، جو بڑا جج ہوتا ہے وہ قاضی کہلاتا تھا، نوکری کرتے تھے اور مسجد میں امامت کرتے تھے، بڑے قاضی تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے قاضی نو۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، وہ سوچتے تھے کہ میری بیٹی کو میں کس کے ساتھ بھی آؤں، لیکن ہمارے جیسے دیکھو ہم لوگ دین کی بات بہت کرتے ہیں، بہت معذرت، پھر میں بار بار معذرت اس لیے کر رہا ہوں کہ دل ٹوٹنے کا بھی خیال ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق بولنے لگوں اور آپ کا دل ٹوٹ جائے تو دوسری طرف بھی میں پھنس نہ جاؤں، لیکن اگر حق سن کر دل ٹوٹتا ہے تو اس پہ بھی افسوس ہے۔ مگر بھائیو یاد رکھنا، ہم لوگ دین کی بات بہت کرتے ہیں لیکن دین ہمارے صرف یہاں تک ہے، بس زبان تک، اندر نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اندر خالی ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، جب اپنے ذاتی مفاد اور دین دونوں آپس میں سامنے آ گئے، لوگوں نے دین کو چھوڑا اور ذاتی مفاد کو اختیار کیا، لیکن وہ واقعی اللہ والے لوگ تھے۔ قاضی نو کی اکلوتی بیٹی، کس کے ساتھ بھی آؤں؟ بڑے بڑے لوگ قاضی صاحب کو رشتہ دے رہے، بادشاہ وقت کے بیٹے کا رشتہ ہے جو کل بادشاہ بننے والا ہے۔ قاضی نو نے بادشاہ سے کہا مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بیٹی کا معاملہ ہے۔ اب بادشاہ بھی پھر نیک آدمی تھا، ہاں بھائی حق ہے، ایسے تھوڑی کوئی کسی کو اٹھا کے دے دے گا۔ قاضی صاحب نے بہت سوچا، بادشاہ کے یہاں دوں گا تو یہ ہوگا، اس کے یہاں دوں گا تو یہ ہوگا۔ انہوں نے مبارک کو بلایا، مبارک ادھر آ، بہت خوبصورت جوان تھا مبارک، مسجد ہی میں رہتا تھا۔ بولے بیٹا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ رونے لگا، حضرت میرا خود کا گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ کہا میں بیٹی دوں گا، بیٹی میں نے دینا ہے بیٹا۔ ہم رشتے ڈھونڈنے کہاں جاتے ہیں؟ یہ دیکھ لو، اب تو رشتے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، یہ ہماری شرافت ہے، ہنسنے کی یہ بھی بات نہیں، بہت دکھ کی بات ہے، اس کو محسوس کیجئے، یہ ہنسنے کی۔ ہمارے بزرگ مسجدوں میں ڈھونڈتے تھے رشتے، اور ہم لوگ انٹرنیٹ پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، چلے یہ بھی ہے، اب تو بیٹیاں ہی ڈھونڈ لے رہی ہے، اب تو بیٹے ہی ڈھونڈ لیں، یہ بھی زحمت ماں باپ کو نہیں، ٹھیک ہے، پوری زندگی ہمیں ٹائم نہیں دیا آپ نے، تو اب یہ بھی، اب مصیبت آپ کو نہیں دیتے، یہ کام بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرمائے، کس طرف معاشرہ جا رہا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور اس میں بہت بڑا رول حلال و حرام کا، لقمے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹی دوں گا تجھے، میں جانتا ہوں تو غریب ضرور ہے، تو ایماندار ہے، میری بیٹی کو تو 2 روٹی کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس انسان کی ضرورت ایک لباس، 2 روٹی، اس سے زیادہ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے میں میرے جیسے کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے اور کچھ کروڑپتی لوگ بھی ہوں گے، لیکن کروڑپتی بھی ایک وقت میں ایک ہی لباس پہنتا ہے اور غریب بھی ایک وقت میں ایک ہی لباس پہنتا ہے۔ ابھی تقریر ختم ہوگی، دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو مجھ جیسا غریب بھی 2 یا 3 روٹی کھا پائے گا، کروڑپتی بھی 2 یا 3 ہی روٹی کھا پائے گا، ہے نا ایسے ہی؟ کہ کروڑپتی لوگ 5-6 لباس ایک ساتھ پہن لیتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ غریب 3 روٹی کھاتا ہے اور کروڑپتی 30 روٹیاں کھا لیتا ہے کیا؟ بتائیے۔ کروڑپتی ہو کر بھی اتنا ہی کھانا ہے جتنی پیٹ کی بھوک ہے، اور کروڑپتی اور اربوں پتی ہو کر بھی ایک ہی لباس پہننا ہے، فرق اتنا ہوگا کسی کا مہنگا ہوگا کسی کا سستا ہوگا، بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں۔ لیکن تن تو 2 روپے کے میٹر، اب 2 روپے میٹر کا نہیں ملتا، لیکن سمجھانے کے لیے تن تو 2 روپے میٹر کے کپڑے سے بھی ڈھک جاتا ہے، اور تن تو 2 لاکھ روپے میٹر کے کپڑے سے بھی ڈھک جاتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو پہنو، ہمارے مرشد غوث پاک
اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں آتا تھا ہیں؟ ہمارے مرشد غوث پاک اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا تھا. یہ بھی شان ہے ولی کی. لیکن ہمارے مرشد غریب نواز جو ایک لباس پہن کر مدینے سے چلے تھے تو اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیا. حتیٰ کہ جب غسل کے لیے کرتا نکالا گیا تو سید العلماء مہریروی فرمایا کرتے تھے اپنے خطاب میں کہ وہ کرتے کا کلو وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا کرتا کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ تو فرمایا اس لیے کہ ایک ہی کرتے پہ چلے تھے, جب پھٹتا تھا تو پیون, پھٹتا تھا تو پیون, پھٹتا تھا تو پیون. ایک وقت وہ آیا کرتا ختم ہو گیا تھا, پیون ہی بچے تھے اور وہ کئی کلو کے ہو گئے تھے. یہ بھی ولی کی سنت ہے, یہ بھی ولی کی سنت ہے. کیا سمجھ, غریب نواز بھی ہمارے, غوث پاک بھی ہمارے, دونوں آئیڈیل. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں اتفاق سے آج حضرت کی ولادت کی شب بھی ہے. اللہ اس مرد قلندر کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. شیخ الاسلام کہتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. دونوں آئیڈیل ہیں. غوث پاک روزانہ نیا پہن رہے ہیں, غریب نواز ایک ہی کرتے پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. دونوں آئیڈیل ہیں. کیوں؟ ارے غریبوں کے لیے غریب نواز آئیڈیل ہے اور مالداروں کے لیے غوث پاک آئیڈیل ہے. حلال سے پہننا ہے تو پہنو, کس نے منع کیا؟ اسی لیے قیمتی جبہ دے کر کے ہم کسی پہ کمنٹ نہیں کرتے. کیوں کمنٹ کریں؟ ارے قادری نے قیمتی پہنا ہے تو کیا ہوا, شیخ عبد القادر تو اس سے زیادہ قیمتی پہنا کرتے. ہم دقیانوسی لوگ نہیں ہیں الحمدللہ. تو اور اگر ہے تو اتنا قیمتی پہنو کہ بادشاہ کو بھی شرم آ جائے, بادشاہ کو بھی شرم آ جائے. ایک شخص نے مجھے کہا, ایک شخص ہے وہ روز نیا کپڑا پہن رہا ہے, پوری دنیا گھوم رہا ہے. میں نے کہا لوگوں کے چوری کے پیسوں پہ پہن رہے تو کیا ہمیں متاثر کرے گا؟ وہ ہمارے مرشد نے تو خود کا کما کر کے پہنا ہے, خود کا کما, اور اس کا اتارا ہوا کہاں جاتا آج تک پتا نہیں چلا. لیکن میرے مرشد کی شان تو یہ تھی, جب اتارتے تھے تو دوسرے دن گلی کے فقیر کو پہنا دیتے تھے, لے یہ تیرے لیے. یہ ہے قادریت کا تصور. تو اگر غریب ہو تو شرمانا نہیں, پیون والا پہنو, بولو یہ غریب نواز کی سنت ہے. اور اگر مالدار ہو تو اتنا مہنگا پہنو, بولو یہ میرے بادشاہ غوث پاک کی سنت. دونوں اپنے ہیں لیکن اللہ نے دیا ہے. اسی لیے کسی کے ہاتھ میں آئی فون دیکھ کے یہ دنیا نہیں, وہ دنیا دار نہیں. کسی کے بدن پر لاکھوں کا کپڑا دیکھ کر کے یہ نہیں دنیا دار نہیں. اللہ جمیل یحب الجمال. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا ایک صحابی نے بہت قیمتی کپڑا پہنا, کہا حضور دیکھو یہ کتنا گھمنڈ کرے گا. بیٹا گھمنڈ نہیں کر رہا ہے وہ, فرمایا گھمنڈ نہیں کر رہے, اللہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. اللہ دے تم سب کو مال دے. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا, قاضی نو نے فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت دیندار ہے, میری بیٹی کے لیے بس اتنا کافی ہے, اگر تو ہاں کر دے تو میں تیرے ساتھ رشتہ کر دوں. اس نے کہا حضرت اگر آپ کو اطمینان ہے کہ مبارک کے ساتھ آپ کی بیٹی جو محلوں میں رہی ہے وہ کسی جھوپڑے میں کرائے کے مکان میں رہ لے گی تو میں ہاں کرتا ہوں. ہو گئی شادی. صبح رشتہ ہاں ہوا, شام ہونے سے پہلے شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی تو کرائے کے مکان میں مبارک لے گئے اپنی بیوی کو. لیکن اس دور کی بیٹیاں بھی کیا بیٹیاں تھیں, محل سے نکل کر جھوپڑے میں گئے, اس کو کوئی شکایت نہیں کیونکہ تربیت ایسی تھی, کوئی شکایت نہیں تھی. آج کل بیٹیوں کو تو بس اللہ رحم کرے, کیا کریں, کس کو کریں, کس کو کہیں اور کیا کیا کہیں. بہرحال دکھڑا تو رونا ہی ہے, روزانہ رونے کے لیے آتے. لیکن آج کل کی بیٹیوں کو بھی ہیرو چاہیے, سوٹ بوٹ میں چاہیے, چاہے زانی ہو چاہے شرابی ہو, پھر ہیرو چاہیے, اسمارٹ چاہیے, ناچنے کودنے والا چاہیے. پھر شادی کے بعد چار چار آنسوؤں سے روتی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ بولے وہ تو رات رات بھر موج مستی کرتا ہے کسی اور کے ساتھ, میں بستر پہ کروٹیں بدلتی ہوں. میں نے کہا حضور کو ستاؤ گی تو یہی ہوگا. اگر تم نے نچنیا کو, داڑھی منڈے کو, پاپی کو, شرابی کو, جواری کو پسند کرنے کی بجائے حضور کے وفادار کو پسند کیا ہوتا, وہ تمہیں اتنی دولت تو نہ دیتا مگر وہ تمہیں سکون ضرور عطا کرتا. ارے دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے لیکن سکون ہر کسی کو نہیں ملتا. قوم کی بیٹیوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا. بہت ساری بچیاں داڑھی دیکھ کر کے طلاق لے رہی, پہلے تو قبول نہیں کرتی, ماں باپ نے زبردستی اگر کر, حالانکہ ماں باپ زبردستی کر بھی نہیں سکتے, لیکن اگر کر دیا ہے تو نباہ نہیں ہوتا, کہا نہیں کریں. کئی لوگوں کا ہم رشتہ ٹوٹتے دیکھ رہے, یہ بھی صدمہ ہے. داڑھی والوں کے ساتھ نہیں رہنا, دینداروں کے ساتھ نہیں رہنا,
یہ تو گھومنے نہیں لے جاتے، یہ تو ناچنے کی محفل میں نہیں لے جاتے، یہ تو فلموں میں نہیں لے جاتے، اس نے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ یاد رکھ، دنیا ختم ہونی ہے۔ بات سمیٹتا ہوں، کہیں تو سمیٹنا پڑے گی، وقت بھی ہو رہا ہے، مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے، قاضی نو نے بیٹی کی شادی کر دی، جھوپڑے میں پہنچا دیا۔ جب پہلی رات شادی کی آئی، قاضی نو کی بیٹی کے پاس حضرت مبارک گئے اور جانے کے بعد کہا آج تم سے کوئی بات نہیں ہوگی، تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ یہ شادی کی پہلی رات ہے، پوری رات۔ اب بزرگ لوگ بہت تجربے کار ہوتے تھے، آنکھیں دیکھ کے، پیشانی دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے سمجھتے تھے رات کیسے گزری۔ صبح مبارک مسجد میں اذان دینے کے لیے، چہرہ دیکھا، نماز کے بعد سیدھا گھر۔ بیٹی سے پوچھا کیا حال ہے، آنکھ میں آنسو تھے بابا، بات بھی نہیں کی، کوئی بات نہیں، بس اتنا جملہ کا سلام کے بعد کہ تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ شادی کی پہلی رات ہے۔ قاضی صاحب غصے میں، اوقات بھول گیا، غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، مسل مشہور ہے نا، اوقات بھول گیا، ہم نے اپنا معیار نہیں دیکھا، ایمانداری کی بنیاد پر دے دیا تو یہ کیا، ہماری بچی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بات کرے۔ قاضی صاحب جب آئے مبارک کے پاس، کہا مبارک ہم نے تو تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، کیا کیا تو نے؟ کیا کیا حضور؟ میری بیٹی کے ساتھ تم نے رات نہیں گزاری؟ قاضی صاحب اب وہ میری بیوی ہے، یہ حق آپ کو اب حاصل نہیں ہے کہ میں رات گزاروں یا نہ گزاروں، کیا کروں نہ کروں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے بیاہ دیا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ رات کب گزارنے کا۔ کیا مطلب؟ قاضی صاحب سنیے، یہ رات بھی میں نے اس کے ساتھ نہیں گزاری اور آئندہ 39 رات اور اس کے ساتھ میں نہیں گزاروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ آپ قاضی ہے، جج ہے، بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہیں اور تنخواہ آپ کو بادشاہ دیتا ہے، اور بادشاہ کے یہاں حلال بھی آتا ہے اور حرام بھی آتا ہے، تو ڈاؤٹ فل رقم سے آپ کی تنخواہ آتی ہے اور لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ تو چونکہ مجھے اولاد حلال نیک چاہیے، نیک پرہیزگار چاہیے، اور پرہیزگار اولاد حلال کے بغیر نہیں آ سکتی، اس لیے ابھی میں 40 دن تک مزید اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور اپنی محنت کی کمائی بھی روٹی کھلاؤں گا، تاکہ 40 دن میں آپ کے لقمے کا اثر ختم ہو جائے اور میرے لقمے کا اثر اس پہ چڑھ جائے۔ جب بالکل یقینی جو پیور میں ہاتھ سے کماتا ہوں اس لقمے کا اثر چڑھے گا، بیوی تو میری ہی ہے نا، راتیں تو گزارنی ہی ہے۔ اور اس کے بعد قاضی نے جب سنا، ماتھا چوم لیا قاضی صاحب نے کہ جتنا تجھے نیک سمجھا تھا تو اس سے زیادہ نیک نکلا میرے بیٹے، تجھے خدا سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد جب 40 دن گزر گئے، قاضی صاحب کا حرام تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاؤٹ فل لقمے کے اثرات ختم ہوئے اور پیور ہاتھ کی حلال کی کمائی کے اثرات چڑھے۔ اور جب پہلی ملاقات 40ویں رات کے بعد ہوئی، اللہ کی شان، پہلی ہی ملاقات میں اب جو وہ ماں کے شکم میں بچہ آ گیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ بھائیو حلال کی برکت یہ حلال کی آج حلال کو ہم تو 2 لوگ ہو گئے، تنہائی میں گناہ کرے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ، تیسرا جو ولی سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ عام ولی سے دشمنی کرے تو خدا کا اعلان جنگ ہے، اگر ہندوستان میں ولیوں کے سردار کے ساتھ کوئی دشمنی کرے پھر تیار رہے، بہت دن تک مہلت نہیں ملنے والی، بہت دنوں تک، کیونکہ غریب نواز کون ہے؟ ارے کون ہے غریب نواز؟ خود سے نہیں آئے ہیں، جس کو اللہ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا کی ہے۔ آقا فرماتے میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، اللہ اکبر۔ وہ رسول نے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کا وفادار لوگوں کو بناؤ، اور غریب نواز ہندوستان آئے۔ ارے جس کے کہنے سے حضور غریب نواز آئے، اور حضور کیا ہے ہمارے حضور؟
جب آپ نے بدر کے جنگ کے میدان میں لکیر بنائی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، لیکن سوچو وہ لکیر مٹی نہیں. کیوں بھائی؟ کوئی میوزیم تھا جو لکیر نہیں مٹی؟ جنگ کا میدان تھا. ارے گھوڑے دوڑ رہے مگر نہیں مٹ رہی ہے لکیر. دھول اڑ رہی ہے لیکن لکیر نہیں مٹ رہی ہے. ریت اڑ رہی ہے مگر لکیر نہیں مٹ رہی ہے. کیوں؟ ارے جس کی انگلی کی بنائی ہوئی لکیر نہیں مٹا سکتی، اس کے بھیجے ہوئے معین الدین غریب نواز. غریب نواز کئی بادشاہ آتے ہیں غریب نواز کے یہاں اور غلامی کے طور پہ کھڑے رہتے ہیں. ایک بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ہمارے ملک ہندوستان کا. یہ عنوان کا اینڈ ہے، اگر اجازت دے تو اس کو پڑھوں. اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ کل گھر جا کر کے یہ نہ کہنا کہ اتنا سردی میں بٹھایا سید نے کہ ہمیں زکام ہو گیا. ہاں، بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ایک. سن لیجئے. اور گھمنڈ والوں کی ناک خدا رگڑتا ہے، اس کی اوقات خدا یاد دلاتا ہے. بادشاہت ملی، اوقات بھول گیا. اس کو دنیا اکبر دی گریٹ کہتی ہے، اور اردو میں بولنے والے اس کو مغل اعظم کہتے ہیں. جس کا نام اکبر تھا، بڑا چڑھا ہوا تھا، کڑا گھمنڈی تھا. اب گھمنڈی ہونے کی وجہ سے دیکھو قدرت بھی پھر قدرت ہے. اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تہبند ہے، اس کو چھیننے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے دانت توڑ دوں گا، تمہیں ہلاک. گھمنڈ کسی کو نہیں، تکبر صرف اللہ کو سے. کوئی گھمنڈ نہیں کا بڑا گھمنڈی. اور گھمنڈ میں کہ میں اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہوں اور میں خدا ہوں. اللہ نے کیا سزا دی؟ کیا سزا دی پتہ ہے؟ قدرت سزا دیتی ہے. او اکبر مغل اعظم کہلاتا ہے، دی گریٹ کہلاتا ہے، اور کہتا ہے میں خدا ہوں. جا تجھے بانج کر دیں گے، باپ بننے کے قابل نہ رکھیں گے. گھمنڈیوں کو باپ بننے کے قابل بھی نہیں رکھا جاتا، تاکہ بستر میں منہ چھپا چھپا کے روتے رہو کہ تمہاری اوقات کیا. ارے وہ کیسا خدا جو خود باپ نہ بن سکے؟ میرا خدا تو وہ ہے جس کی شان لم یلد ولم یولد، مگر وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے. اور عطا کرنے پر آتا ہے تو بن باپ کے کنواری مریم کو دم جبریل سے بھی عطا کرتا ہے. جب کسی کو پیدا کرنے پر آتا ہے تو بن ماں باپ کے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرتا ہے. ارے اونٹنیوں کو اگر نکالنا چاہے تو پہاڑ سے نکالتا ہے، اور وہ بھی 10 مہینے کی گابن نکالتا ہے. ادھر پہاڑ سے نکلی اور ادھر بچے کو جنم دیتی ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. دیکھو یہ اللہ ہے. اللہ قرآن کہتا ہے انہو اللہ اللہ ہے، وہ ہے. اس پر یقین تو کر کے دیکھو. وہ بڑا گھمنڈی تھا اکبر. اکبر کی بات کر رہا ہوں. اکبر کا دور کتنے سال؟ 400 سال تقریباً ہو گئے اس کو گزرے ہوئے، مرے ہوئے. گھمنڈی تھا، روتا تھا. قدرت گھمنڈیوں کو وہ دکھ دیتی ہے کہ وہ چپ کے روتے ہیں، آنسو بھی شیئر نہیں کر سکتے. بہت روتا تھا. کیوں؟ بیٹا نہیں ہے. ادھر سے بیوی کی، ادھر سے کی، ادھر سے کی. سب کو تاریخ معلوم ہے، میں کیا عرض کروں. ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے، بہت خوبصورت حالات ہیں. میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس خوبصورت حالات کے اندر، لیکن اتنا ضرور کہوں گا چپ کے روتا تھا. کیوں؟ بیٹا نہیں ہے. بیٹا نہیں ہے. بیٹا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ مغل سلطنت کس کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، سب نے کہا یہ کرو وہ کیا. جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو سب کرتا ہے. قدرت نے جو ناک رگڑی ہے، پھر ایک بہت ہلکا سا سپاہی تھا، بڑا معمولی سپاہی، اور وہ بابا فرید کی اولاد میں شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا، اور بڑا پکا تھا عقیدت میں. دیکھو جس کو یقین ملے نا عقیدت، تو پھر عقیدت ہوتی ہے ولی کی. یہاں تو لوگوں کا یقین بھی ڈھلمل ہے. کسی نے کہہ دیا ولی نہیں دیتا تو بولے نہیں دیتا، کہا دیتا ہے تو دیتا ہے. کل کسی کے ساتھ، آج کسی کے ساتھ. ایسا نہیں. یقین رکھو. کتنا بھی بڑا بولے نہ آ کر ولی کے خلاف نہ مانو. کا تو جھوٹا ہے ولی سچا ہے. نبی کے خلاف بولے تو جھوٹا ہے نبی سچے ہیں. یقین پیدا کرو. ایک مقام پر استقامت کے ساتھ ڈٹنا سیکھو. دنیا کدھر جائے، ثم استقاموا، دین پہ ڈٹو. غریب تھا، اکبر کا سپاہی تھا. معمولی سپاہی تھا لیکن اکبر اس کو مانتا تھا، اس کے تقوی کی، پرہیزگاری کی بنیاد.
اس نے اکبر کو روتے دیکھا، دیکھ لی، آنا جانا تھا، دیکھ لے، کہا مہاراج کیوں رو رہے؟ ذل الہی، یہ القابات، ذل الہی کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو میرا دکھ نہیں سمجھ سکے گا. کہا میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آ سکوں، کیونکہ بہت دکھوں میں بڑے بڑے کام نہیں آتے، کوئی چھوٹا کام آ سکتا ہے. آپ بتائیں کیا دکھ ہے؟ کہا روتا ہوں کہ بیٹا نہیں ہے، مر جاؤں گا، اتنی بڑی سلطنت اکھنڈ بھارت کی کس کے کون قبضہ کر لے گا؟ کہا ہو جائے گا، یقین. معمولی سا سپاہی تھا، بولا ہو جائے گا، ہو جائے. آنکھیں چمک گئی، ہو جائے گا. ہاں میرے مرشید ہے، فتح پور میں رہتے ہیں، ان کا نام سلیم چشتی ہے، غریب نواز کے مرید کے اولاد میں سے. اچھا، وہ دعا دیں گے آپ کا کام بن جائے گا. بادشاہ نے کہا اگر بیٹے کے لیے جانا پڑے تو میں جاؤں، اس فقیر کی کٹیا تک جاؤں گا. اللہ کی شان دیکھو، یہ خدا بننے کھڑا تھا، اللہ نے اپنے بندے کے پاس بھیجا، جا ناک رگڑ، تاکہ اوقات سمجھ میں آئے نا، خدا بنائے نا تو جا. وہاں پہنچا. بہرحال شیخ سلیم چشتی نے دعا کی. چونکہ آگرہ سے فتح پور بہت دور نہیں تھا، کسی کو معلوم پڑا کسی کو نہیں پڑا. اب شیخ سلیم چشتی اس کو جو وہ بالکل کھول دینا، ایکسپوز کرنا چاہتے تھے. کام تو ہوگا، کیونکہ صوفیہ کی چوکھٹ پہ آئے، دوست و دشمن وہ سب کا کام بناتے ہیں. صوفیہ سب کا کام بنا، دوست کا، لیکن ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ جب خدا کے بندے کے پاس جا کے جھک گیا تو یہ کون سا خدا ہے؟ جو بادہ لا شریک کے بندے کے پاس آ کر کے جھکا نا، تو پھر یہ کون سا خدا ہو؟ اوقات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. شیخ سلیم چشتی نے دعا کی اور کہا کہ اولاد ہوگی لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ کہا پیدل اجمیر شریف جانا پڑے گا، پیدل جانا پڑے گا. پیدل جاؤ گے، بس وہاں حاضری دو اور دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اگر نہ ہوا تو، نہ ہوا تو پھر ہم ہیں، ہماری گردن اڑا دیں، جو چاہو کر لینا، لیکن ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. ولی کے آستانے پہ کی جانے والی دعا رد نے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. پیر میر علی شاہ صاحب ایک بار تقریر کر رہے تھے، کہا ولی کے آستانے پہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، چاہے دعا کرنے والا کیسا ہی ہو. تو ایک جوان کھڑا ہوا، کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسا ہی ہو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا ادھر آ. وہ دھوپ میں کھڑا تھا، اس کو ادھر آیا. پنکھا چل رہا تھا اسٹیج پہ، پسینے پسینے تک قریب کھڑا، یہ تقریر جاری ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی. اس نے کہا حضرت میرا جواب تو دو. کہا بیٹا جواب تو دے دیا. کہا کیا؟ کہا کہ تو دھوپ میں کھڑا تھا، پسینے ہو رہے تھے. کہا ہاں. میرے پاس آیا، پسینے ہو رہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا پنکھا چل رہا ہے. پنکھا تیرے لیے لگا کہ میرے لیے؟ کہا آپ کے لیے. تیرے آنے سے پنکھا بند ہوا؟ نہیں. میرے لیے لگا، لیکن فائدہ تجھے ملا کہ نہیں ملا؟ کہا بالکل ملا. کہا نادان، جب میرے قریب آیا تو میرے لیے جو پنکھا لگا اس کی برکت تجھے ملی نا. تو ولی پر ہر وقت تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو جاتا ہے اللہ رحمتوں کا نچھاور بند نہیں کرتا، جو جاتا ہے وہ بھی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. دعا تو ہر جگہ سے اللہ سنتا ہے، لیکن قرآن دیکھیں اٹھا کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زکریا نے محراب مریم سے اللہ کو پکارا. حضرت زکریا نے کتنی دعائیں کی، جواب آیا. نبی کی شان ولی سے بہت بڑی ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے ولی کی شان بتائی جا رہی ہے. لیکن جب محراب مریم سے اللہ نے زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اسی وقت بیٹے کی بشارت عطا فرما دی. دیکھ مریم کون تھی؟ ولیہ تھی. ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ یہ لوگ کہتے کیا ملتا ہے وہاں جا کے؟ میں نے کہا جا کے تو دیکھ، پھر پتہ چلے گا کیا ملتا. غریب نواز کیا جانا پڑے گا؟ اکبر نے کہا جاؤں گا، اگر بیٹا ملتا ہے تو جاؤں، کہیں بھی جاؤں گا. اب محل کے اندر جو چمچے تھے ان پر تو کیا ہوگا؟ پیدل بادشاہ جائے گا آگرہ سے اجمیر شریف، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بہرحال بادشاہ نے کہا ہم تو جائیں گے. اب بادشاہ گیا، مگر عقیدت اس کی تھی، ننگے پیر گیا. اکبر ننگے پیر گیا، پیروں میں چھالے آتے تھے لیکن ننگے پیر. بیٹے کی حسرت اس کو لے گئی.
لوگ رستے میں کہتے بھی تھے، جو چمچے تھے، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، کہتے تھے ارے کیا وہ فقیر کی بات کو تم نے مان لیا، اور کیا وہ معمولی سپاہی وہاں چلا گیا اور وہاں سے ادھر چلے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا رہنے دو، بس میرا دل کہتا ہے میں جس کی کٹیا میں گیا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے مجھے سچی بات کہی ہے، مجھے جانے دو۔ اور جب اجمیر معلیٰ پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی، پہلی مرتبہ اکبر دعا میں رویا ہے، تنہائیوں میں تو خوب رویا، بیٹا نہیں ہے اس شکایت پر، لیکن آستانے پر دعا میں رویا، اور اتنا ہمک یہ غریب نواز کے آستانے کی کرامت ہے، آج بھی زندہ کرامت ہے، میں نے سخت سے سخت دل انسان کو آستانے خواجہ پہ روتے دیکھا۔ اور ہاں یہ بھی بات ہے، جو وہاں جا کر رو لیا پھر اس کو کبھی رونا نہیں آتا، اللہ اسے رونے سے بچا لیتا ہے، جو وہاں جا کے روتا ہے پھر وہ دنیا پہ کبھی نہیں روتا۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مدینہ منورہ کی کرنیں دیکھنی ہے تو اجمیر معلیٰ میں پہلی مرتبہ میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میری امی نے مدینہ شریف دیکھ کر روتے ہوئے کہا بیٹا یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے، یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ماں یہاں پورا سورج موجود ہے، وہاں کرنیں، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر مدینہ منورہ کا لطف لینا ہے، لذت لینا ہے، جا کر آستانے غریب نواز پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ گیا رویا، بہت رویا، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا غریب نواز کے وسیلے سے، اور جب آنسو پوچھ کر کے آستانے کے باہر نکلا تو جو کیتلیاں تھی، چمچے، ہو گئی حسرت پوری، کہا آج دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دل کہتا ہے کہ ہو گئی حسرت پوری۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ آگرہ پہنچا، چند دنوں کے بعد ہی محل میں شہنائیاں بج رہی تھی، کہا کائے کی شہنائی ہے؟ اب مبارک ہو اللہ نے رانی کو خوشی عطا فرمائی ہے، اور شکم میں جو ہے بچے کی آمد ہوئی ہے، بادشاہ نے طے کیا بیٹا ہوگا، اپنے خاندان میں کسی کے نام پہ نام نہیں رکھوں گا، جس سلیم چشتی نے غریب نواز کی چوکھٹ بتائی اسی کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھوں۔ یہ ہے غریب نواز۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا، ہم نے کہا جا کے دیکھو، اور پھر ابھی بھی اکبری مسجد کا ثبوت ہے، ابھی اتنی بڑی مسجد بنائی تھی، ابھی بھی ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ غریب نواز ہے، غریب نواز پہ کیا عرض کریں، غریب نواز کے متعلق کیا عرض کریں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں قیامت تک کے لیے مدینے کے تاجدار نے جس کو ہند والوں کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ سارے ولی رعایا ہے ہندوستان کی اور میرا خواجہ بادشاہ ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آتے جاتے رہو۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ ہے احسن الویہ لآداب الدعا، اس میں بیان فرماتے، بلکہ الگ سے بھی شائع ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ ان کے والد کا رسالہ اصل میں، وہ اس پر آپ نے جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہے احسن الویہ لآداب الدعا، امام اہل سنت کا حاشیہ ہے۔ اصل کتاب جو ہے ان کے والد علامہ نقی علی خان کی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے آستانے ہیں جہاں پر اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس میں غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا ہے، افق پر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے خواجہ کی چھٹی کی دھوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیض و برکات سے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔